ایک نوجوان تھا مینا کے بازار میں دوڑا جا رہا ہے، تو ایک بابا جی اس کو ملے بزرگ. تو ان بزرگوں کے اس نے توجہ ہے میری بات پر آپ، ان بزرگوں کی تھیلی اس نے اشرفیوں والی چھین لی، چھین کے دوڑ گیا، کافی آگے چلا گیا تو گر گیا. جب گرا تو نظر آنا بند ہو گیا. لگاؤ اللہ کے ولی کی بے ادبی ہوئی ہے، اس لیے نظر آنا بند ہو گیا، بے ادبی ہو گئی. بڑا پریشان ہوا، سخت آزمائش کا شکار، کیا کروں کدھر جاؤں. جب بڑی سخت تکلیف کے اندر وہ گرفتار ہوا تو لوگوں سے کہنے لگا مہربانی کرو مجھے بابا جی سے معافی لے دو. گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے، اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے. اس سے ضرور بچیں، اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پکڑ کے بابا جی کے پاس لائے، بابا جی معاف کر دیں، آپ کی وجہ سے آنکھیں چلیں گی. بابا جی کہنے لگے نہیں میں نے تو بد دعا دی نہیں. تو وہ کیسے؟ کہنے لگے میرے ساتھ جب کوئی مسلمان زیادتی کرتا ہے تو میں فوراً ہی معاف کر دیتا ہوں. کہا جی میرے لیے دعا کر دیں. دعا کی، بابا جی کی آنکھیں ٹھیک، بابا جی نے دعا کی، نوجوان کی آنکھیں صحیح ہو گئی. لوگ چلے گئے تو وہ نوجوان قریب بیٹھ گیا، کہنے لگا بزرگو آپ نے جو کہا میں نے مان لیا، پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اب وہ کیا؟ کہ آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی مسلمان بھی زیادتی کرتا میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. فوراً تو معافی دی جاتی نہیں، دی جا سکتی نہیں، تھوڑی دیر تو بندے کے دل کو تکلیف رہتی ہے. آپ نے جو نہیں نا بات، لوگ باریکی میں جاتے ہیں نا بہت سارے. کہا جناب بندے کے دل میں تھوڑی دیر تو تکلیف، پھر کوئی لڑائی ہو جائے تو کہتے ہیں ابھی نہیں میں نے جانا، ذرا بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر ابھی تو بڑی چوٹیں لگی ہیں، بڑا مسئلہ بنا ہے. یہ شعوری طور پہ لوگ ایسا کرتے ہیں. کہا فوراً کیسے آپ نے معاف کر دی؟ فوراً کیسے معاف کر دیا؟ تو بابا جی کہنے لگے مجھے اپنے نبی سے پیار ہی بڑا ہے صلی اللہ علیہ، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، محبت بڑی ہے رسول رحمت سے. فرمایا کیا بات ہے؟ بابا جی کہنے لگے میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھ لی ہے، اب جو مسلمان بھی زیادتی کرتا ہے میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. کہا وہ کیا حدیث؟ سنے میرے دوستو، اور بزرگوں کی سوچ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے. اور بزرگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک میرے سارے امتی جنت میں نہیں جائیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا. جب تک سارے نہیں جائیں گے میں بھی. تو بابا جی کہنے لگے دیکھنا تیرا میرا جھگڑا ہے، اگر یہ جھگڑا حضور کے پاس جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، پھر اس کا فیصلہ ہوگا، پھر یہ مقدمہ لڑے گا، پھر یہ کیس چلے گا، جب فیصلہ ہوگا تب تک میرے رسول پاک جنت میں نہیں جائیں گے، بیٹھے رہیں گے. تو میں اپنے نبی کو تکلیف تو نہیں نہ دے سکتا، میں اپنے رسول کو بٹھائے رکھنے کی آزمائش تو نہیں نہ دے سکتا. لہذا جو مسلمان بھی زیادتی کرتا ہے میں فوراً ہی معاف کر دیتا ہوں تاکہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف. میں تیرے اور اپنے بارے میں سوچ نہیں رکھتا، میری سوچ تو ہر وقت ذات رسالت پہ لگی رہتی ہے، میرا ذہن تو ہر وقت میرے محبوب کی طرف لگا رہتا ہے، ہر وقت میں حضور کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں. ملی سوچ اپنائیں، قومی سوچ اپنائیں، زندگی میں وہ والے کام کریں جس سے قوم کو نفع حاصل ہو، ملت کا جس میں فائدہ ہو. کچھ ایسا کر جائیں زندگی میں جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہیں. محمود غزنوی گزر رہا تھا، ایک بابا جی بڑھاپے میں ہاتھ کانپ رہے ہیں تو ایک پودا لگا رہے تھے، تو محمود غزنوی کو بڑا پسند آیا. کہا بابے کو میرے پاس تو بلاؤ. بلایا تو کہا بابا تیری عمر اب ہاتھ کانپتے ہیں، پھر کانپتا ہے، راشا تاری ہے، تو نہ پھل کھا سکے گا نہ چھاؤں میں بیٹھ سکے گا. تو بابا جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا جی کہنے لگے چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا، میرے پوتے تو کھائیں گے نا. بچے محمود کو بات بڑی پسند آئی، اس نے بابا جی کو ایک اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دے دی. کہا تیری سوچ بڑی قومی ہے، بڑی ہے. تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ نہ تو پھل کھائے گا نہ چھاؤں میں بیٹھے گا، اللہ نے مجھے پھل بھی دے دیا ہے، چھاؤں بھی دے دی ہے. ابھی دیکھیں نا، ابھی میں نے کام کیا نہیں تو اللہ نے سارا کچھ پہلے دے دیا ہے. بادشاہ اور راضی ہوا، اس نے ایک تھیلی اور دی. تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے دیکھ میرے اخلاص میں اللہ نے کتنا فضل کیا ہے، لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا ہے، میرے باغ میں 2 دفعہ لگ گیا ہے. تو خیر خائی کا ذہن بنا، لوگوں کے بارے میں سوچ، قومی اور ملی ذہن بنا، بڑا ذہن بنا، بڑی سوچ بنا. وہ والا کام کر جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو، زیادہ لوگوں کا نفع ہو.
وہ वाला काम कर, कौमी मिली मिल्लत इस्लामिया की सोच बना, आलम इस्लाम की बात कर, मुसलमान का भला कर, अपने वतन का भला कर, अपनी मिल्लत के बारे में सोच। जब तू ये काम करेगा तो अल्लाह तुझे वसाइल भी बड़े ही अता फरमाएगा, अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए रहमतों के दरवाजे भी ज्यादा ही खोलेगा। तो फरमाया जमीन में वो कायम रहेगा जो लोगों का भला करेगा, दूसरों के बारे में सोचेगा, वही दुनिया में जिंदा रहते हैं जो लोगों के लिए नफ़ा बख्श बन जाते हैं। जो ज़ात की बात करते हैं वो बड़ी जल्दी फना हो जाते हैं। दूसरों की बात कर, तू हमेशा रहेगा, तू बाकी रहेगा, तू कायम रहेगा, तू हमेशा सुबह क़यामत तक तेरा नाम जपा रहेगा। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं बे निशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद और सलाम में गुजरे। आखिर दावाना।